الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه الإمام البخاري في صحيحه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز و موقر ماں اور بہنوں، منشیات، نشہ آور چیزیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے گزشتہ متعدد خطبوں میں قرآن کریم کی آیتوں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور یقین کا عقیدہ موجود ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی بیہودہ لغو اور انسانی عقیدے، دین اور انسانی
اعمال کو نقصان پہنچانے والے عمل کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اور نشہ آور چیزوں کے قریب جانا جو انسان کے ایمان کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بعض حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، خمر کو استعمال کرتا ہے، جس وقت وہ شراب پیتا ہے، خمر کو پیتا ہے، وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض آثار میں تو یہاں تک وضاحت موجود ہے کہ یہ آدمی ایسے ہی یا اس آدمی سے ایمان کو ایسے ہی نکال دیا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بدن سے کپڑے کو نکال دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ام الفواحش اور ام الخبائث خمر سے، شراب سے، نشہ آور چیزوں سے حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس خطبہ کا آخری حصہ یا اس سلسلے کا آخری حصہ جو رہ گیا ہے، جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس ٹیکنالوجی اور خاص طور سے طب اور صحت اور اسی طریقے سے انسانی جسم سے متعلق جو نئی نئی ایجادات ہوئیں اور نئی نئی ترقیات ہوئیں، انہوں نے ہمارے لیے یہ بہت واضح طور سے بیان کر دیا، حالانکہ ان چیزوں کو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے پہلے ہی سے، اور اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیوں کیا ہے؟ ہمارے لیے اسی لیے حرام کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری کیا نام ہے تندرستی کے لیے، ہماری طاقت اور قوت کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں میرے بھائیوں۔ جو دین اور ایمان کا نقصان ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کیونکہ یہ انسانی جو وجود ہے میرے بھائیوں، یہ دو چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے، ایک تو روح سے اور ایک تو جسم سے۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمائی ہے یہ دین فطرت ہے، یہ دین جس طریقے سے ہمارے روح کے تقاضوں کو بیان کرتا ہے اسی طریقے سے جسم کی ضرورتوں کو اور جسم کے تقاضوں کو اور صحت کی بہترین نشو و نما کے لیے واضح طور پر خطوط اور راستے طے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے، ہماری قوت کے لیے، طاقت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کا یہ ٹیکنالوجی ہمیں اچھی طرح سے بتاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ماضی میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا تھا جبکہ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور یہ سائنسی وضاحتیں اور سائنسی صراحتیں اور بیانات نہیں تھے، تو میرے بھائیوں وہ کم مجرم ہے بنسبت اس شخص کے جو آج کے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور ان وضاحتوں کو دیکھتے ہوئے، ڈاکٹروں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے آج کیا نام ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ کورونا کا جو وقت گیا ہے، آپ جا کے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھیے اور جائیے آپ والدین کے ساتھ بیٹھیے، انہوں نے ڈاکٹروں نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے تھے، جن لوگوں نے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے اپنا عادت بنایا تھا، وہ کورونا میں 80% سے زائد لوگ ختم ہوئے ہیں میرے بھائی۔ میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اچھی طریقے سے ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جو کورونا کا شکار ہوا اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو واللہ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر منائیے کہ آپ سگریٹ یا تمباکو یا کسی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے، آج آپ کی جان بچ گئی، ورنہ آپ جس حالت میں اور جس خطرے میں پہنچے تھے، اگر آپ سگریٹ اور اس کا کرنے والے ہوتے تو ایسے لوگ بچے نہیں میرے بھائیوں۔
صحت اور تندرستی کے لیے یہ چیز کتنا زیادہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، وہ افیون کی شکل میں ہو، وہ گانجا کی شکل میں ہو، وہ چرس کی شکل میں ہو، وہ آج نکلنے والی ساری جو لکوڈ اور ٹیبلٹ اور انجیکشن اور سونگھنے اور کھانے والی چیزوں کی شکل میں ہو، ان ساری چیزوں کی شکل میں میرے بھائیوں یہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ میں اس تعلق سے بہت زیادہ تفصیلی گفتگو تو آپ سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس چیز میں جو میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس سلسلے میں جو پڑھنا شروع کیا تو ایک میرے بھائیوں پورا سلسلہ ہے آج کے ڈاکٹروں کا اور آج کے معالجین کا اور سائنسدانوں کا اور اس میدان میں تجربہ رکھنے والوں کا، کتاب کے کتاب لکھ کر کے بھری پڑی ہیں جو اس میں نقصانات بیان کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے، فساد معدہ، خواہش طعام کا فقدان، اعضائے جسم کی ساخت میں خرابی اور اسی طریقے سے منشیات کے عادی لوگوں کی شکلوں کا خراب ہونا، ان کے چہروں کا بگڑنا، ان کی آنکھوں کا باہر آنا، جگر اور گردہ کا خراب ہونا، عقل کو کمزور کرنا، اور اسی لیے جو ہے کہ نام ہے زبان، حلق، آنتیں، دوران خون، اعصاب، رگوں کا متاثر ہونا، نظام تنفس کا خراب ہونا، پھیپھڑے کا خراب ہونا اور آئندہ ان کی نسلوں کا اس سے متاثر ہونا، ہارٹ اٹیک، لاغرپن، بانجھ پر اور کینسر کے جتنے واقعات ہیں ان میں سے اکثر، اور اسی طریقے سے مرض سل یعنی ٹی بی کی بیماری، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں زیادہ تر انہی چیزوں سے ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو میرے بھائیوں بتاؤ کہ جو ہے کیا نام ہے، کسی جرمنی طبیب نے کہا تھا، کتابوں میں مؤلفین نے نقل کیا ہے کہ جرمنی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم لوگ منشیات کی دکانوں کو بند کر دو، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ ہاسپٹل اور جیل خانے میں بند کروا دوں گا۔ اکثر ہاسپٹل اور اکثر جیل خانے یہ بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اکثر بیماریاں اور اکثر امراض یہ جو ہے انہی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر جرائم اور اکثر جو ہے کیا نام ہے جو گناہ اور اکثر جو کیا نام ہے آج کل جو جرائم ہوتے ہیں ان کا ارتکاب اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ اطباء نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس ایک عورت نے ایک آدمی سے شادی کی جس سے اس کے پاس 3 تندرست اور توانا بچے پیدا ہوئے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس عورت نے کسی شرابی آدمی سے شادی کر لی، منشیات کا استعمال کرنے والے آدمی سے شادی کی، اس مرد سے بھی اس کے 3 بچے پیدا ہوئے، ان تینوں میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان تینوں میں سے 2 تو جو ہے کیا نام ہے پاگل اور پیدا ہوئے اور بعد میں وہ بھی شرابی ہو گئے، اور تیسرا ناقص العقل پیدا ہوا، اور پھر 2 ان میں سے تپیدیق کا شکار ہو کر کے مر گئے۔ غرض ہے کہ میرے بھائیوں، منشیات اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا یہ انسان کو اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے اور اطباء نے بھی لکھا ہے، ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے آہستہ آہستہ یا جو ہے کیا نام ہے دیر پا خودکشی ہے۔ جیسے ایک آدمی خودکشی کرتا ہے وہ فوری طور سے ختم ہو جاتا ہے، ایسے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا یہ بھی خودکشی کرنے والا ہے، جو 10 سال، 5 سال، 20 سال، 25 سال کے بعد میں انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے اسباب جو رکھے ہیں انہی چیزوں کی سبب سے وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو، اپنی زندگی کو بربادی میں مت ڈالو۔ اور میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج کے اس وقت میں نہیں جانتا ہوں کسی ایسے عالم کو، میں نہیں جانتا ہوں کسی ایسے فقیہ کو، ہمارے جتنے علماء محققین ہیں اور جتنے کتاب و سنت کے علماء ہیں، میں مقلدین کی بات نہیں کرتا کیونکہ مقلد کبھی عالم نہیں ہوتا ہے، مقلد کے جاہل ہونے پر سارے علماء کا اتفاق ہے اور سارے علماء نے صراحت کی ہے کہ مقلد کبھی عالم نہیں ہوتا، اس کے پاس علم نہیں ہے تبھی تو وہ تقلید کرتا ہے، اگر علم ہوتا تو تقلید کیوں کرتا؟ مقلد ہمیشہ جاہل ہوتا ہے، چاہے وہ پگڑی پہنے، چاہے وہ جبے پہنے، چاہے وہ خطبہ دے، چاہے وہ درس دے، مقلد کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء نے اس کا اتفاق نقل کیا ہے، لیکن ہم بات کریں علماء محققین کا، کتاب و سنت کے علماء کا، چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہو،
چاہے وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ہو، چاہے وہ سعودی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام ہوں، چاہے وہ حیث کے کبار العلماء ہوں، چاہے وہ ہمارے ایشیائی ممالک کے علماء ہوں، ہمارے جو ہے کیا نام ہے قارہ ہندیہ کے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہو، یا دیگر علماء کرام جو ہمارے اپنے ملک کے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان رحمہ اللہ ہو، ان کی کتابوں کو پڑھیے میرے بھائیوں، کوئی ایک عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا آج کی اس وضاحت کے بعد کہ جو نشاور چیزوں کے استعمال کو جائز قرار دیتا ہو، وہ تمباکو کی شکل میں ہو، وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ جو ہے کیا نام ہے یہ نشاور چیزوں کی جو نئی نئی چیزیں نکلی ہیں اس کی شکل میں ہو، نہیں جائز قرار دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کیسے کوئی جائز قرار دے گا؟ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کیا کہ آپ جس سگریٹ کو پیتے ہو، میں سگریٹ کی بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے بزرگ، ہمارے جو ہے کیا نام ہے مسلم معاشرے اور سماج میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے والے عہدوں کے مالک لوگ یہ سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو تو کوستے ہیں کہ ہمارے نوجوان نشاور چیزوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کیا کر رہے ہو؟ مگر آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ یہ جو تمباکو کھا رہے ہو، آپ یہ جو سگریٹ پی رہے ہو، یہ بھی نشاور چیز ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اگر نوجوانوں کو نشاور چیزوں سے دور کرنا ہے تو آپ کو اس سے دور ہونا پڑے گا میرے بھائیوں۔ تو میں کہہ رہا تھا جس سگریٹ کو آپ پیتے ہو، جس سگریٹ کے کش لے کر کے، اور افسوس کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر جو چوراہوں پر اور بہت سارے ہمارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں گاڑیاں چلاتے ہوئے سگریٹ پیتے چلتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی معاف للمجاہرین، میری امت کے ہر آدمی کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو کھلم کھلا یہ جہری طور سے اور جہریہ طور سے علانیہ طور سے یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان، ہمارے معصوم بچوں کو اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے سگریٹ بھی چھوڑو، تمباکو بھی چھوڑو، اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو ان نشاور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو نئی نئی نکلی چیزیں ہیں، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی چھوڑو۔ جس سگریٹ کو آپ پیتے ہو اس کے جو ہے پاکٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے، یہ آپ کو مار ڈالے گا، یہ آپ کو مار ڈالے گا۔ تمباکو کے پاکٹ پر کیا یہ چیزیں نہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کینسر میں مبتلا کرے گا، یہ آپ کو برباد کر دے گا، یہ آپ کی جان لے لے گا؟ کیسے ہاتھ لگاتے ہو میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں تو اللہ کے بندو، یہ سب جو ہے بیماریاں اور ان ساری چیزیں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، یہ خودکشی کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنی جان کو ختم کرنا ہے۔ اور جو ہے کیا نام ہے اگر تفصیل چاہیے آپ کو تو آپ جو ہے کیا نام ہے اس بات میں لکھی گئی کتابیں جو ہے کیا نام ہے علماء کی بھی اور ڈاکٹروں کی بھی کتابیں، ان کے مشاہدات اور ان کی تجربات جو ہے کیا نام ہے کہ دریافت کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں علم عقلی طور سے بھی سوچا جائے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت کو یاد دلایا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، تم اپنے رب کو کیسے نہیں مانتے ہو؟ بتائیے انسان کو تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں، ہمارے دماغ میں اضافہ کیسے ہو، اس میں بڑھوتری کیسے ہو، ہم زیادہ تجربہ کار اور سمجھدار کیسے بنے۔ کتنا بیوقوف اور نادان انسان ہے جو ایسی چیزوں کو لیتا ہے جو اس کی عقل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عقل جس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ پاگل ہوتا ہے، وہ مجنون ہوتا ہے۔ کہ آپ کو پاگل اور مجنون بننا اچھا لگتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت نقصان دہ چیز ہیں، یہ بربادیاں، یہ تباہیاں، یہ جو ہے ساری چیزیں اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ ایک مسلمان کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں ایک شبہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بعض بھائی، ہمارے بعض بزرگ، ہمارے بعض نوجوان، ہمارے بعض بچے پیش کرتے ہیں کہ ہم نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم کو نشہ نہیں ہوتا ہے، ہم نشاور چیزوں کا استعمال تھوڑا سا کرتے ہیں جس سے ہم کو نشہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے کہ دونوں چیزوں کا جواب اور دونوں چیزوں کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر،
وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز یہ خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو نشہ ہو تب حرام ہے، نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ حرام ہے۔ اب آپ اس کے عادی بن گئے ہو، آپ کو نشہ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ نہیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ کھانے سے نشہ آئے تو اس میں سے ایک چٹکی بھی کھانا حرام ہے۔ جس کا زیادہ حصہ جو ہے کھانے سے نشہ آئے تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا بھی لینا اور کھانا یہ حرام ہے۔ اس لیے یہ شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائیوں، جس کا شرعی دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ خمر کا استعمال کرنا، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، شراب کا استعمال کرنا، یہ ان گناہوں میں سے ہے، ان جرائم میں سے ہے اور ان برائیوں میں سے ہے جن پر اسلام نے حد رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے گناہ بہت سارے ہیں، مخالفتیں بہت ساری ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب پر حد نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر حد رکھی ہے، جیسے زنا ہے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، مرڈر ہے، چوری ہے، ایسے انہی گناہوں میں سے ایک گناہ شراب کا پینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 کوڑے بطور حد کے مارا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا اور پھر انہوں نے بڑھا کر 80 کوڑا کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں ابو داؤد وغیرہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب پینے والے کو مارنے کا حکم دیا۔ بعض صحابہ نے اپنے چپلوں سے مارا، بعض نے کوڑے سے مارا، بعض نے درخت کے ٹہنیوں سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑوں سے مارا، یعنی چپلوں سے بھی مار اور جوتوں سے بھی مار کھائے ہیں یہ نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض روایتیں ابو داؤد وغیرہ میں یہاں تک موجود ہیں کہ اگر ایک بار پیے اور اس کا استعمال کرے تو اس پر کوڑے برساؤ، دوسری بار میں بھی، تیسری بار میں بھی، اور چوتھی بار اگر کرے تو اس کا مرڈر کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کی زندگی ختم کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حدیثیں اور یہ وعیدیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے موجود ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اب نشیات کا، نشاور چیزوں کا جرائم میں کتنا بڑا دخل ہے ہمیں اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جرائم میں بہت بنیادی جو ہے کیا نام ہے حیثیت رکھتا ہے۔ آج یہ چوری کے جرائم ہوں اور آپ کو اس دنیا میں اخبارات کے ذریعے سے خبریں ملتی ہیں کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کا بھی مرڈر کر دیا، کسی بیٹے نے اپنی ماں کا بھی مرڈر کر دیا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمارے سماج اور معاشرے کی حفاظت فرمائے، بچہ اپنی ماں کے ساتھ زنا تک کرتا ہے۔ ایسے گناہ اور ایسے جرائم اس خبیث چیز کے جو ہے لینے سے میرے بھائیوں اس دنیا میں واقع ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو واقعات ملیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا انسان، یہ مسلمان جو اتنا سمجھدار ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کتنی خبیث چیز ہے اور اس کو چھوڑ دے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نشاور چیزیں یہ ہمارے مال کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اس بات کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، یہ مال آپ کو خرچ کرنے سے پہلے، آپ کو کہیں لگانے سے پہلے اللہ کی پرمیشن لینی پڑے گی۔ یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ رب العالمین کا مال ہے۔ یہی اسی لیے بعض آیتوں میں آیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو وہ مال دو جو اللہ نے مال دیا ہے۔ مال اللہ کا ہے، یہاں پر اللہ کا مال ہے، اللہ نے ہمارے جیب میں رکھا ہے، امانت ہے، رب العزت کے پرمیشن کے بغیر ہم مال نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن آپ کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے، آپ کے قدم اس وقت تک ٹل نہیں سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے 2 چیزیں ہیں، آپ نے مال کہاں سے کمایا اور آپ نے مال کہاں سے خرچ کیا۔ اس کی فکر تو ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، لیکن اس کی فکر ہمارے بھائی نہیں کرتے ہیں بہت سارے کہ مال خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے اجازت دیا آپ کو خرچ کرنے کی؟ سگریٹ پینے کے لیے مال اللہ نے آپ کو دیا ہے؟
تمباکو کھانے کے لیے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو نشاور چیزیں استعمال کرنے کے لیے مال دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو 3 باتوں سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے اضاعت المال، مال کا ضائع کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو، حرام چیزوں میں اپنے مال کو خرچ مت کرو، حرام چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، یہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات میرے بھائیوں، یہ اس خطبے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے بندوں یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ شراب، یہ نشاور چیزیں، یہ منشیات یہ حرام ہیں، تو ہم نے جو حدیثیں سنی اس سے یہ بھی واضح ہو گئی کہ ان کی تجارت کرنا، ان کا بیچنا بھی حرام ہے۔ جب ان کا بیچنا حرام ہے تو اس کو بیچنے کے لیے اپنی دکان اپنی جگہ کرائے پر دینا بھی حرام ہے۔ اور یہ کون سی سمجھداری ہے کہ شراب اور نشاور چیزیں تو حرام ہے لیکن اپنی دکان دو تاکہ اس کو خوب لوگ رواج دیں، ہمارے معاشرے سماج پھیلائیں۔ تو میرے بھائیوں جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حرام کمائی ہوگی، جو آپ تمباکو، سگریٹ، نشاور چیزیں بیچ کر کے کماؤ گے وہ حرام کمائی ہوگی، اور حرام کمائی سے جو بدن بڑھتا ہے، حرام کمائی سے جو جسم پلتا اور بڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما لحم نبت من صحت کانت النار اولى به، کہ جو گوشت، جو جسم یہ حرام سے پلتا بڑھتا ہے اس کا زیادہ حقدار جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اور اس کے لیے اپنے دکان مکان اپنی جگہ کو کرائے پر دینا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا غفور رحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔